الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ بيدي سهل لنا أشقالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبي مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بارگاہ مصطفیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا اللہ تعالیٰ دین دو سنت بعد رودن بکرم شفیع موزل نوری مجسم نبی محترم احمد مصطفیٰ شمی اسمد الدولہ مالکی الحسنہ سروری کائنات فکر موجودات مرشد خلقی کائنات
اصلی کائنات بھی کائنات سامنے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات تاجداری مدینہ روحی قدوسی محمدی مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شکر و شکر دان کرنے کی پیش کرنے تو بات واجب الاحترام معزز سامعین و حاضرین محترم بزرگوں عزیز دوستوں نوجوان ساتھیوں میرے بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز محترم، ماہ رمضان مبارک کا آخری جمعۃ المبارک کی 2-3 دن تو بعد یہ ماہ سیام ساڑھے تو الوداع ہو رہے ہیں۔ یہ وہ ماہ سیام کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جی صحابہ نے اس سے ہی ماہ سیام دی اتنی انہوں نے خوشی ہوندی سی کہ یہ 6 مہینے رہندے نے ماہ سیام دی آن وچ، ماہ رمضان دی آن وچ 6 مہینے یہ رہندے سی، لیکن انہوں دی چہریاں تے خوشی شروع ہو جاتی سی۔ جنہوں اس مہینے دی قدر، اس دی منزلت، اس دی بلندی، اس دی شان، اس دی مرتبے دا پتہ سی، 6 مہینے اس دے آن تو پہلے ہی وہ خوشی کرنا شروع کر دے دیتا کہ ساڈے کول ماہ رمضان آ جائے۔ وہ 6 مہینے پہلے سانوں تے 2-4 دن بھی پہلے کوئی پرواہ کوئی نہیں، تو میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلام صحابہ 6 مہینے پہلے خوشی کر دے ہیں ماہ رمضان مبارک دے آن دی، اور جدو چلا جاندہ ہے ماہ رمضان دے ان دی جان تو بعد 6 مہینے تک غمگین رہندے ہیں کہ ساڑھے کوئی پتہ نہیں کتنی عظیم چیز چلی گئی، سانو قدر کا نہیں پتا، اس کی اہمیت کتنی ہے، اس کا مقام کتنا ہے، اس کی بلندی کتنی ہے، اس کی شان کتنی ہے۔ ماہ رمضان مبارک دی فضیلت میرا موضوع نہیں، وہ موضوع گزر چکے ہیں۔ آج اسی دیکھنا ہی بھی کہ یہ ماہ سیام ساڑھے کول آیا، چند دن 2-3 دن باقی نہیں جا رہا ہے، لیکن اس کے اندر آیا کہ ماہ رمضان بھی آیا ہے، لیکن ساڑھے اندر چینج کی آیا ہے، ساڑھی زندگی کے اندر تبدیلی کوئی آئی ہے کہ نہیں، کہ اسی طرح دی زندگی ہے جویں ساڑھی رمضان المبارک تو پہلی زندگی سے۔ یہ اپنا محاسبہ کرنا، اپنے گریبانہ کے جھان کے کہ اسی کتے انہاں بد نصیبہ میں ساڑھا شمار تے نہیں کہ اس ماہ رمضان المبارک دے اندر اللہ رب العالمین شیطانوں بھی جکڑ دیتا، جنت دے دروازے بھی کھول دیتے، جہنم دے دروازے بھی مالک نے بند کر دیتے، اتنی آسانیاں پیدا کر دیتی، اس مالک نے فرض دا جڑا ثواب 70 فرضاں دے برابر بھی کر دیتا، ان نفل دا جڑا ثواب وہ فرض دے برابر کر دیتا، لیکن کسی اسی کتے ایسے بد نصیب تے بدبخت نہیں کہ اتنیاں قوالٹیاں، اتنیاں آسائشاں، اتنیاں رعایتاں ہیں، دین دے باوجود بھی اسی اس طرح سیاہ دے سیاہ ہی رہے ہیں، کالے دے کالے ہی رہے ہیں، کتے ایسا تے نہیں۔ یہ محاسبہ کرنا، اپنے گریبانہ میں جھان کے
کہ آیا اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اسی اپنی زندگی کے اندر تبدیلی کی کہ آیا اس ماہ رمضان تو پہلے ساڈا اللہ رب العالمین دی عبادت دے نال اللہ دے ذکر دے نال کتنا تعلق سی، اور اس ماہ رمضان مبارک دے آن دی وجہ دے نال اسی اللہ دے ذکر دے نال کتنا وابستہ ہوئے، کتنی تبدیلی موضوع اللہ دا ذکر، ذکر اللہ دی فضیلت، کتنی تبدیلی ہے، کی چینج آیا ہے۔ پہلے اسی کدی نماز پڑھ لی نہ پڑھ لی، لیکن ماہ رمضان مبارک کے اندر اسی اپنے آپ بڑا پابند کر کے بڑی پابندی دے نال 5 وقت نماز پڑھنے واسطے مسجد آندے رہے، اور دیکھنا یہ بھی کہ اگر اللہ رب العالمین نے اس ماہ رمضان مبارک کے اندر اس مالک دی رحمت، اس دا کرم، اس دا فضل ساڑے شامل حال ہویا ہے کہ اسی ذکر اللہ دے نال، اللہ دے ذکر دے نال وابستہ ہویا تے کتے ایسا تے نہیں کہ ماہ رمضان مبارک دی جان تو بعد اسی 2-3 دن تو بعد اللہ رب العالمین دے ذکر تو غافل ہو جائے۔ خالق کائنات نے قرآن کے اندر ارشاد فرما اپنی بندیاں دی شان بیان کر دیا ہویا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی کتنی ہی احادیث ذکر اللہ دی فضیلت دے بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اپنی بندیاں دی شان بیان کر دیا ہویا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا او لوگ جڑی والذین یبیتون لربہم اپنے رب دے ہاں راتاں گزار دے سجدا وقیاما، کدی سجدے وچ گر کے اس نو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کدی قیام دی حالت وچ کھڑے ہو کے سبحانک اللہم و بحمدک، میرے مالک تو پاک ہر عیب تو ہے، کدی اس کو بلند کہنا ہے، وہ جرا بندہ ہے کدی سجدے وچ پے کے اس کو بلند کہنا میرے مالک تو بلند ہے، ہر چیز تو بلند ہے، کدی اس کو کہنا سبحانک اللہم و بحمدک، کدی دلوں آواز کاٹ ہے، وہ مالک چاہتا ہے کہ میرے بندے دلوں آواز کاٹ ہے، کدی سبحان ربی الاعلی دی دلوں آواز کاٹ، کدی دلوں کہ سبحان ربی العظیم تے کدی دلوں کہ سبحانک اللہم و بحمدک۔ او مالک کہندے میرے بندے ادھر بلندیاں تلاش کرنا ہے، کیڑی دنیا داراں وچ کھو کے دنیا دے عہدے وچ مگن ہو کے دنیا دیاں کرسیاں دے وچ تو اپنی عزتاں دے اپنی بلندیاں تلاش کرنا ہے۔ وہ مالک چاہتا ہے کہ میرے بندے سجدے وچ پے کے سبحان ربی الاعلی دلوں آواز کڈ تے مینوں کہہ کے میرے مالک تو سب تو بلند ہے، تے جے مینوں بلند کرے گا تے اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے کہ میرے بندے مینوں کہہ سبحان ربی الاعلی تے تینوں سارے جگ تو بلند نہ کر دے، مینوں محمد دا رب کون آکھے سبحان ربی العظیم، مینوں کہہ سبحان ربی العظیم، میرا رب سب تو عظمتاں والا ہے، سب تو عظیم ہے، تے مالک نو عظیم کرن دے نال ہی اس نو عظیم کہن دے نال ہی اس مالک نے تینوں عظیم کرنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اس مالک نو بے عیب ہر عیب تو پاک ہے، وہ مالک میرے مالک سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ دنیا میں جڑے بھی لوگ ہیں مالک تیرے ذات دے نال شرک کردے ہیں، تیری ذات وچ عیب کڈدے ہیں، تو تے ہے ہی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد دی شان دا مالک۔ او مالک اندر مینوں سبحان کہے تے تینوں میں سارے گناہوں تو پاک نہ کر دیواں تے مینوں رب نہ میری کریم آقا ارشاد فرماندے ہیں
کتنا خوش بختی او خامن، کتنا خوش نصیبی او خامن جڑا سحری ویلے اب دیکھو نا آج کل ساری سحری ویلے اٹھن دی عادت دی سونا فرمان سن مصطفیٰ مدینے والے دا میرے قریب آقا فرماتے ہیں کہ کتنا خوش نصیب ہے، کتنا ہے خوش نصیب ہے او خامن جڑا سحری ویلے اٹھے، سحری ویلے اٹھ کے اپنی بیوی نہیں اٹھائے، اپنی بیوی نہیں اٹھائے، اگر وہ نہ اٹھے تو انہیں دے پانی دے چھٹے مارے پانی دے چھٹے مار کے انہوں بھی اٹھائے تے آپ بھی مسلح تے کھڑا ہو جائے تے بیوی بھی مسلح تے کھڑی ہو جائے۔ کتنی او خوش نصیب جوڑی ہے تے میرے قریب آقا فرماتے ہیں کتنی خوش بخت ہے او بیوی، کتنی خوش نصیب ہے او بیوی او عورت کہ جڑی سحری ویلے آپ اٹھ کے اپنے خامن میں اٹھائے، اگر نہ اٹھے اس کو جگائے اٹھائے، اگر نہیں اٹھتا تو ان دے پانی دے چھٹے مارے، پانی دے چھٹے مار کے اس کو اٹھا کے جب دوویں میاں بیوی جب مصلی تے کھڑے ہو کے سبحان ربی الاعلیٰ سحری ویلے اٹھ کے سبحان ربی العظیم دیاں صداواں بلند کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس جوڑی تے فرشتہ دے سامنے ناز کرتا ہے کہ فرشتے کو سیکھ دیں گے جسو کہ نام بنا ہوا یسفی کدیما یسفی کدیما ایک خون ریسی کرے خون بہائے تے فرشتے اے دیکھو رنگ کیسا ہے اللہ رب العالمین میرے قریب آقا فرماتے اللہ رب العالمین کو کتنا اس جوڑی کو پسند فرمانا ہے کہ بیوی اپنے خامن کو اٹھائے تے خامن اپنی کتنی اور نیک بخت جوڑی ہے کہ جڑی بیوی بھی مصطفیٰ مدینے والے دی غلام ہے تے خامد شوہر جڑا کو بھی مدینے والے دا غلام ہے۔ آؤ میرے عزیز اس ماہ سیام دی بدولت اس سارے کو جدا ہو رہے ہیں لیکن اسی ذکر اللہ دی یاد کو اسی قافل دی جان تو بعد بھی اللہ دی یاد سینے دینا لا کے رکھنا ہے۔ جنہوں نے اللہ دی یاد سینے دینا لایا ہے دیکھنا حضرت بایزید بستامی نے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ امام الاولیاء سلطان الاولیاء بازار چلے گئے نا جی بازار ماں ویسے غلام خریدن واسطے غلام نو خرید لیا، خرید کے کر لیا، پوچھا بیلیا تیرا نام کی ہے؟ کہنے لگے جی میرا نام اسلم ہے، میرا نام اسلم ہے۔ ٹھیک ہے بیلیا تیرا کام کی ہے؟ کام تیرا اے ہے کہ میں جدو پچھلے پیر سحری میری جدو میں اٹھنا ہے تو میرے بھی صرف وضو کروانا کرنا اے تیری ڈیوٹی ہے۔ انہیں کہا جی کامی کو نہیں کیا بات یہ موجہ لگ گئی سارا دن ویلے دے ویلے صبح وضو کروا دینا ہے۔ وہ کہنے جی کہ یہ بات ہے بڑی بات ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ آپ نے رات آئی، پہلی رات آئی تے اسلم نے سوچیا کہ ایک بزرگ ہونے رات انہوں نے سو جانا ہے تے جدوں ادھی رات ہوئی کی تے میں انہوں نے اٹھاواں گا تے کتنے خوش ہونے کتنے خوش ہو کے میرے دعاواں دیں گے کیا بات ہے۔ وہ غلام نے اسلم نے کی کیتا کہ انہیں رات نو جاگدا رہا ہے کہ نہ میں سو جاؤں تے میری آنکھ نہ ملے تے میرا مقصد ہی فوت ہو جائے۔ وہ جاگدا رہا ہے۔ اندر جدوں انہوں نے بزرگاں نے حضرت بایزید بستامی نے بسترہ بچھا کے ان بستر تے بیٹھ کے مصلی تے جب انہوں نے اسلم کہندا کہ میں دیکھا اچھا انہیں بزرگ سو جاندے نہیں لیکن وہ کی کہندا کہ میں دیکھ اندروں اللہ 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 دی آواز آنی شروع ہو گئی، آواز آنی شروع ہو گئی۔ جب آواز آنی شروع ہو گئی وہ کہتے چلو ہوں سو جاندے نہیں حتیٰ کہ کردیاں ساری رات لنگ گئی، ساری رات اسلم بھی جاگدا رہا، غلام بھی جاگدا رہا تے جناب حضرت بایزید بستامی آگے جاگ گئے۔ سویری جدوں ہوئی وضو کروان لگی حضرت بایزید بستامی پوچھتے نہیں بیلیا تیرا نام کی؟ بابا جی میں تن کل بھی دسیا سی میرا نام اسلم ہے۔ بیلیا کوئی گل نہیں بھول گئے سن اچھا جی میرا نام اسلم ہے وضو کروایا ٹھیک ہے۔ دوسری رات پھر آئی
پھر اسی چلو جی ہوں بابا جی سو جاندے تے میں جگاواں گا انہاں نوں تے کنے راضی ہون گے. دوسری رات پھر اسی طرح ہی کردیاں کردیاں ادھر وہ غلام جاگدا ہے ادھر وہ بزرگ اندر جاگدے اللہ 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 اللہ. اسی طرح کردے کرتے پھر جدوں اگلا دن ہویا وضو کرواندے پوچھ دے بلیا تیرا نام کی ہے؟ سرکار میں تن کل بھی دسے سی ملنا سلام. اچھا بلیا کوئی گل بھول گئے سی. حتیٰ کہ اگلے دن پھر کردیاں 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 40 سال 40 سال لنگے. حضرت با یزید بستامی اندر ساری رات اللہ 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 اور غلام اسلم باہر جگان دی نیت نہ ہو سوندے نہ ہو سوندے. 40 سال تو بعد پھر جدوں وضو کروانے وضو 40 سال بھی پوچھتے رہے. 40 سال تو بعد پھر جدوں وضو کروانے لگے پھر پوچھتے ہیں بلیا تیرا نام کی؟ بلیا وہ کہنے لگا سرکار اگر 1 2 دن 8 10 12 مہینہ 2 مہینے 4 مہینے 10 مہینے 1 سال 2 سال 4 5 20 سال میں کوئی بات ہوئی تو میں چپ کر جا. سرکار 40 سال ہو گئے 40 سال ہو گئے ہے تانوں ہجے میرا نام یاد نہیں ہویا. 40 سال دے وچ تانوں میرا نام یاد نہیں ہویا. آپ نے پکڑ کے سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے تے آپ فرمان لگے بلیا ناراض نہ ہو بلیا ناراض نہ ہو. منوں تے اپنا نام بھی یاد نہیں رہا کہ میرا نام کی ہے. اس واسطے کہ بلیا میں رب دے ذکر وچ اتنا مہربان اتنا میں مگن ہاں کہ مینوں اپنا نام بھی یاد نہیں رہا. کہ جنہاں نے اللہ رب العالمین دے لو لائی ہے انہاں دی شان ہی نرالی انہاں دی شان ہی وکری انہاں دی شان ہی بیان کردے. اللہ رب العالمین فرماندا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اے او نے رات جاگدے نہیں اللہ رب العالمین دی ہاں قیام دی ہاں سجدے دی حال وچ والا جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ہیں اور وعلا جنوبہم تے کروٹ بھی بدلتے ہائے ہائے نہیں کرتے بلکہ کروٹ بھی بدلتے تے اس ویلے بھی انہاں دی زبان چو اللہ 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 دی صدا نکلتی ہے. اتنا مالک دل پیار. حضرت نوح علیہ السلام ہے آپ نے پڑھ زندگی دا مطالعہ کر زندگی دا مطالعہ کر کتنے 100 سال آپ تبلیغ کی 950 سال تبلیغ کی ہے تے بندے کی نے ایمان لے آئے نے 80 بندے. اللہ رب العالمین دی عبادت کی اے لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. میرے مالک زمین تے کوئی کافر نہ چھڑے انہوں ریست و نبود کر دے. میرے نبی ٹھیک ہے جو تسی ڈیمانڈ کیتی ہے جو تسی کیا ہے پورا ہو جائے گا. تسی ایک کشتی بناؤ کشتی بناؤ کشتی بنا کے تاڑے جڑے منن والے انہاں نوں وچ سوار کر لیو باقی ساری روح زمین میں غرق کر دیواں. سیلاب آئے اللہ دے نبی ان جب اللہ دی طرفوں حکم آ گیا کہ جا رہے نے اپنے جڑے منن والے نے جی وہ 80 بندے جڑے انہاں دے کول جا رہے نے کہ دسن کہ اللہ دا عذاب آنا ہے تے تسی کشتی دے وچ آ جانا. چلدیاں چل اللہ دے نبی ایک دے جنگل چوں گزرے تے کی دیکھیا کہ ایک جھونپڑی جنگل دے وچ جھونپڑی جنگل وچ وہ جھونپڑی وچ آپ نے جدوں جھاتی ماری تے اندر ایک بڑھیا ہے چرخا پہ قد دی چرخا قدیت نال اللہ 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 کر رہی وڈھیری بہت ضعیف تے اللہ دے نبی فرمان لگے نے بھی بڑھیا نو کہ مائی اللہ دا عذاب آن والا ہے تے ٹائم دے نال ہی کشتی وچ آ جایا جی ٹائم دے نال ہی. وہ بڑھیا کہنے لگی اللہ دے نبی ٹھیک کہ میں ذرا بڑھیری ہاں تے عذاب آؤں تو ذرا کچھ دیر میں پہلے ہی دس دیا جے تاکہ میں چل کے آرام دے نال کشتی وچ پہنچ جاؤں.
مینوں ذرا دس دیا جی اللہ دے نبی نے فرمایا بھی مائی ٹھیک ہے چلو پہلے دس دیا کہ اللہ دے نبی چلے عزیز المان توجہ کریں اللہ دے نبی نوح علیہ السلام اس مائی دے گلو ہو کے آگئے اللہ دی او جڑی آفت دی گھڑی گئی عذاب دے کشتی تیار ہو گئی ہے اللہ دے نبی نو منن والے جڑے نے سارے دے سارے اللہ دے نبی دے حکم دے کشتی دے اندر بیٹھ گئے نے ادھر عذاب آ گیا ہے اللہ دے نبی نے اپنی جڑے منن والے نو کشتی دے بیٹھا کے یہ جڑی کشتی چلدی جلدی پہاڑ دے نال آ کے ٹھہر گئی ہے اللہ دے نبی نو یاد ہی نہیں رہا اے 3 مہینے جڑا یہ کشتی چلتی رہی عذاب 3 مہینے رہا پہاڑ غرق ہو گئے نے اس زمین دی جڑی بھی چیزیں غرق ہو گئی ہے اللہ رب العالمین نے کسی چیز نہیں چھوڑیا ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی ہے صرف کشتی بچی اندر جڑے سوار نے اللہ دے نبی نو منن والے نے او بچے نے 3 مہینے اس پر نجرا سلسلہ جاری رہا ہے 3 مہینے اللہ دے نبی کشتی وچ بیٹھ گئے نے نظر دوڑائیے کہ مائی کوئی نہیں مائی نے کیا سی اللہ دے نبی مینوں پہلے دس دے اجے اے تاکہ میں کشتی وچ آ جاواں اللہ دے نبی پریشان ہو گئے نے حیران نے پریشان ہے کہ مینوں یاد نہیں رہا اے کہ میں مائی نوں دسنا سی عذاب آن کو پہلے مینوں یاد نہیں رہا اچھا باہر جڑا سلسلہ ختم ہو گیا ہے 3 مہینے دے بعد کشتی جودی پہاڑ جلا کے ٹھہر گئی ہے یہ جڑا سلسلہ جڑا عذاب دا اللہ دی طرفوں یہ جڑا سلسلہ ختم ہو گیا ہے یہ ختم ہو گیا اللہ دے نبی کشتی تو اترے آپ نو افسوس ہے پریشانی کہ مائی نو نہیں دسیا اسی پریشانی دے عالم دے وچ آپ ایک دن چلدے اسی جنگل چوں گزرے نے کی دیکھ رہے نے اسی طرح ہی وہ جڑی کلی موجود ہے آپ نے اسی طرح ہی جا کے اندر چاتی ماری ہے گڑیا دیکھ اللہ دے نبی نو کہہ لگی ہے اللہ دے نبی عذاب آن والا ہے اور مینوں دسن آئے جے اللہ دے نبی عذاب آن والا ہے گڑیا نے سوال کیتا ہے اللہ دے نبی فرمان لگے نے اے مائی عذاب آ کے چلا بھی گیا ہے مائی کہنے لگی ہے اللہ دے نبی اللہ دی عزت دی قسم ہے اے میں دے چرخا کر دی رہی اللہ کر دی رہی نہ عذاب آن دا پتا نہ جان دا پتا نوجوان اپنے گرے بانا میں چھان کی گئی آج تیریاں راتا چوکوں کھلو کے گزر جاندیاں نے اگر تیروں کیا جائے نمازی تراویح دے ایک گھنٹہ کھلونا ہے تیرے کو اللہ دے ذکر واسے قرآن سنن واسے تیرے کو ٹائم نہیں تیری لتاں درد ہوئیاں نہیں یہ تیرے کو اتنی استطاعت نہیں تو اپنے آپ کو کمزور سمجھنا ہے لیکن ساری دی ساری رات اگر تیروں کیا جائے تیرا 2 سال کی بلا کے لے جائے آج نہ چلیے پھر چور وچ کھلو گے اے میرے دوسرے بیلی بھی آئے نے آزاد تھی کھلو گے کسی برگر والی دکان دے اے شوارمے والی دکان دے کسی فاسٹ فوڈ دی دکان دے جا کے بیٹھنے اوتھے جا کے ساری دی ساری راتوں گزار سکنا ہے اوتھے بیلیاں دل کھلو بھی سکنا ہے لیکن اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے اے میرے بندے اپنی بیلیاں دے واسطے تے رات جا کے گزار سکنا ہے تیرے گھر مہمان آ جاتے رو نیندر نہیں آندی ساری رات اے مہماناں دے گپاں وچ گزار کے ساری رات گزار سکنا ہے بیلیاں واسطے گزار سکنا ہے اپنی مہماناں دے واسطے گزار
سکنا ہے، ایک دنیا داراں دے واسطے گزار سکنا ساری رات۔ او مالک فرمانا چاہتا ہے میرے بندے دنیا داراں واسطے رات گزار سکنا ہے، کدی ایک رات میرے واسطے گزار کے دیکھ، تینوں میری عبادت دی میرے ذکر دی او لذت چاشنی عطا ہو جائے گی، تینوں میرے ذکر دی بدولت او لذت مل جائے گی کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے خبردار کتے پلیکھے وچ نہ رہی، اے تینوں سکون جڑا ہے اے بادشاہت وچ نہیں مل سکدا، تینوں سکون جڑا ہے اے وزارتاں وچ نہیں مل سکدا، تینوں سکون جڑا ہے کرسیاں وچ نہیں مل سکدا، تینوں سکون جڑا ہے بنگلیاں وچ نہیں مل سکدا، تینوں سکون جڑا ہے کوٹھیاں تے کاراں وچ نہیں مل سکدا، تینوں سکون جڑا ہے ایسیاں وچ نہیں مل سکدا۔ اللہ رب العالمین فرمانا چاہتا ہے آج اس سکون دی دولت لینا چاہنا ہے، اے جدوں تک سکون دی دولت دی جڑی دکان ہے اس سے نہیں جائے گا تینوں مل نہیں سکدا۔ او دکان کیڑی ہے؟ او دکان میرے ذکر دی، آ اس دکان تے آ جا، تینوں میرے ذکر دی بدولت سکون مل جائے گا۔ اے دنیا داراں دے جتنا مرضی کمال ہے، اے روزہ لاکھ روپیہ کمال ہے، تینوں سکون نہیں ملنا۔ سکون جدوں تک میرے ذکر دی بدولت اے میری رحمت تیرے سامنے حال نہیں ہوندی، اے میرا کرم تیرے سامنے حال نہیں، اے میرا فضل میری رحمت تیرے سامنے حال نہیں ہوندی، تیری دنیا وچ کدی سکون نہیں مل سکدا۔ اے دنیا ایسی بدبختی ایسی بدبختی، اے جتنا اس کو طلب کرے گا تینوں تیری بے سکونی بڑھتی جائے گی، تینوں سکون نہیں ملنا۔ عزیزاں من آدھا توجہ کری، اے اس واسطے اللہ دے ذکر دے جگہ سکون اسی لینا چاہتے ہیں، اللہ دے ذکر دے نالی اے وابستہ ہونا پڑے گا، اللہ دے ذکر دے نالی اے ماہ رمضان جا رہا ہے، اے کدی دیکھی اللہ دے ذکر تو دور نہ ہو جائیے۔ اے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت سینے وچ سما کے اللہ دے ذکر نو اپنی سینے دے وچ سما کے آ میں دسا ملک شامی اے بادشاہ دا محلے، بادشاہ نے اپنی محل دی کھڑکی جو باہر جان کے آئے، سردیاں دی رات بادشاہ نے کھڑکی دے باہر جان کے آئے، اندر ہیٹر لگے نہیں، کیڑے انتظامات نہیں، اے بڑے گرم بستر نے۔ بادشاہ نے باہر جھانک کے آئے، باہر جھانک کے کی دیکھ رہے ایک فقیر سردی بھی ہے، اے دے انتہا دی سردی ہے، جویں دسمبر تے جنوری دے وچ سردی ہوندی ہے۔ ایک فقیر پات کے پیائے، ایک چادر ایک کمبل کھیسے، ادھا فٹ پاتے بچھا کے ادھا انہیں اوپر لے آئے، ادھا بچھایا ہے ادھا اوپر لے آئے۔ بادشاہ کے نے سوچیا میں تے کتنے آرام دے بستر وچ گرم و نازک بستر تے لیٹیا ہوا، لیکن ان دی زندگی کیسی گزر رہی ہے، حتیٰ کہ وہ سوم کے منظر دے کے رات گزری صبح بادشاہ جب اٹھے آئے نار آ گیا، اپنے کے سپاہی کے لگائے او جڑا پر فقیر لیتے فٹ پاتے انہوں لے کے آؤ فقیر آ گیا ہے۔ اے بادشاہ دے کو لا کے اے آگے سامنے کھڑا ہو گیا ہے۔ اے بادشاہ کے لگائے فقیروں دس راتی تیری زندگی کیویں گزری ہے؟ بادشاہ نو مانسی کہ فقیر کہے گا بادشاہ میں ساری رات ٹھٹھتا رہا
بادشاہ کیویں دی گل کرنا ہے مزاج کرنا میں ماڑا وا میں فقیر اے مسکین اے میری رات کی میں گزرنی ہے کی دشا اے بادشاہ میں خیال سی ایک واسی بادشاہ نے پوچھا دس تیری زندگی تیری رات کس طرح گزری ہے اے جب اتنی گل ہوئی ہے اتنی گل ہون تو بادشاہ دے مان ٹوٹ گئے نے سارے دے سارے بادشاہ دے مان ٹوٹ گئے نے ایک جب اس فقیر نے جواب دیتا ہے فقیر نے جواب کی دیتا ہے بادشاہ میری ساری رات جڑی گزری ہے ساری رات جڑی گزری ہے ادھی تیرے ورگی گزری ہے ادھی تیرے تو بہتر گزری میرے ورگے گزری میرے نرم و نازک بستر ہیٹر لگے نے کیا بات سردی دا پتہ ہی نہیں ہے مخمل دے نرم و نازک بستر نے اے فٹ پاتھ پیا کہن دیا کہ بادشاہ ادھی تیرے ورگی ادھی تیرے تو بھی چنگی اے بات کی بادشاہ نے کی کرے پاگل ہے عزیز من توجہ کریں بادشاہ نو فقیر کہندا ہے بادشاہ سلامت ادھی زندگی ادھی رات میری تیرے ورگی ادھی رات تیرے تو چنگی لنگ گئی بادشاہ کہن لگا اے فقیرہ اے درویشہ کی کہنے آئے ذرا سوچ اے میرے ورگی میرا عظیم الشان کروڑاں دا محل اے محل دے وچ میرا کمرہ جتھے میں لیٹیا اے سب تو والا ہے اندے ورگا پوری میری بادشاہ وچ بستر نہیں ہونا پتہ نہیں لکھاں روپیاں دا بستر ہے لکھاں روپیاں دا پلنگ ہے جتھے میں پیاواں بستر دی کیا بات ہے اے تکیے دی کیا بات ہے اے فقیرہ کی کہندے آئے کہ میں تیری ادھی رات میرے ورگی ادھی میرے تو چنگی لگ گئی ہے اے تو کی کہندے تو فٹ پاتے پہ آئے اے نہ بستر ہے نہ سرہانہ ہے نہ پلنگ نہ چارپائی اے کوئی چیز نہیں تو ساری رات سردی دے نال ٹھٹھدیا گزاری تے مینوں کہن دیا ہے ادھی تیرے ورگی ادھی تیرے تو چنگی لنگی تو سنی ذرا ایمان تازہ کریں اے میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلامہ میرے کریم آقا دی محبت سینے وچ رکھ کے اللہ دے رسول دا ذکر سنوا سیان والیا اے سنی ذرا فقیر دا جواب ہے فقیر نے جواب کی دیتا ہے فقیر کہندا ہے بادشاہ میں دساواں کیویں ادھی تیرے ورگی کیویں ادھی تیرے تو چنگی اے فقیر کہن لگے بادشاہ اے جدوں دا ٹائم ہویا نیند غالب آئی نیند غالب آئی نیند غالب آئی اس تو جدو میں سو گیا وا اے جدو نیند آ گئی میں سو گیا وا مینوں نہیں پتا میں فٹ پاتھ پیا وا یا کسی محل وچ یا کسی سڑک تے یا چارپائی دیاں یا پلنگ دیاں مینوں نہیں پتا ستے بندے نو کچھ نہیں پتا اے کہ میں کتھے پیا وا اے میری جڑی ادھی رات لگ گئی ہے ادھر تو اپنے محل دے وچ بے شک تیرا نرم و نازک بستر ہے تیرا لکھاں روپیاں دا بستر ہے لکھاں روپیاں دا تیرا بیڈ ہے جن دے تو آرام کیتا ہے تیرے محل دی کیا بات ہے ہیٹر دی کیا بات ہے سردی دا نام و نشان نہیں لیکن بادشاہ جب تینوں نیند آ گئی ادھر جب مینوں نیند آئی ہے مینوں نے پتا میں کتھے پیا وا ادھر تینوں نیند آ گئی ہے تینوں نے پتا کتھے پیا سون تو بعد تینوں اپنے محل دا نہیں پتا میں محل وچ سون تو بعد تینوں اپنے بیڈ دا نہیں پتا میں بیڈ تے
نرمو انداز اے نرمو نازک بستر دا نہیں پتا میں اندے دیواں ادھر میں ستا وا مینوں نہیں پتا میں کتھے وا ادھر تو ستا ہے تینوں نہیں پتا تو کتھے وے بادشاہ اے جڑی میری تے تیری زندگی ہے ساڈی دونوں دی تو جئی لنگی اگے سنی اے فقیر کہندا ہے بادشاہ ادھی رات جڑی ہے پہلی ادھی رات اے تیری تے میری اکو جئی ہے میں فٹ پاتھ تو محل وچ میری تے تیری ادھی رات اکو جئی ہے اس بعد جو ادھی رات ہوئی ادھی رات ہوئی پچھلا پہر ہویا ہے پچھلا پہر ہویا ہے میں اٹھیا وا اٹھ کے میں وضو کیتا ہے وضو کر کے اللہ رب العالمین دی بارگاہ کھلو کے اے سبحانک اللہم و بحمدک دیاں صداواں بلند کیتیاں نے سبحان ربی العظیم اے دیاں صداواں بلند کیتیاں نے سبحان ربی الاعلی دیاں صداواں بلند کیتیاں نے یہ میں اسی طرح ہی اپنی اگلی ادھی رات گزاری ہے تو ستا رہا ہے تو ستا رہا ہے تو ستا رہا ہے بادشاہ پہلی جڑی ادھی رات میری تے تیری اکو جئی لنگی ہے اگلی جڑی ادھی رات میری تیرے تو چنگی لگ گئی میری تیرے نالوں چنگی لگی عزیز رحمان میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں اللہ رب العالمین اپنے بندے دل بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے بڑی محبت ہے جس طرح ماہ رمضان جا کے اللہ نے توفیق دیتی ہے صبح اٹھ کے اسی کہ 2 4 6 8 جتنی بھی ٹائم ہے نفل پڑھ کے اس مالک دی بارگاہ اندر کچھ نہ کچھ مانگ لیتے ہیں وہ مالک چندہ ہے کہ عزتاں تلاش کرنے والے ہیں عزتاں لین تلاش کرنے والے ہیں در در پہ جا کے ٹھوکرا کھانے والے ہیں عزتاں کسی اور پاس سے نہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزتاں لینیاں نہیں تے اللہ نے ساری عزت دا مالک اللہ خود دے پھر اس دا محبوب اس نے محبوب نو دتیا نہیں تے ولی المؤمنین تے جڑے اس دے محبوب تے دل و جان دے نال ایمان لے آن والے نے اللہ تے اللہ دے رسول دی یاد تو غافل نہیں ہون والے اللہ رب العالمین انہاں نو عزت دتیاں نے اس واسطے اس ماہ رمضان دے جاندیاں جاندیاں اے جڑا سبق ہے اس نو اپنی دل دی تختی تے لکھ لئیے پتہ نہیں پھر ماہ رمضان دے آن تے کس نے زندہ رہنا ہے کس نے چلے جانا ہے سیانہ بندہ وہی ہے کہ جڑا وقت دے آن تو پہلا سوچ لے کہ پتہ نہیں کس ٹائم میرا وقت آ جانا ہے کیونکہ آن دی ترتیب جان دی ترتیب ہوئی ہے کسی بچے نے چلے جانا ہے کسی لڑکپن وچ چلے جانا ہے کسی جوانی وچ چلے جانا ہے کہ کسی نے بڑھاپا کسا آنا ہے کہ نہیں آنا اس واسطے جان دی ترتیب اللہ نے کچھ نہیں رکھی لیبلوکم ایکم احسن عملا اس مالک نے ترتیب کیوں نہیں رکھی اس واسطے وہ مالک فرماندے تاکہ لیبلوکم اسی تانوں آزمائیے کہ ایکم احسن عملا کہ تہاڈے چوں کیڑا چنگے عمل کردا ہے بھئی ترتیب ہوئے تے پتہ کوئی بات نہیں میری یہ 5 سال زندگی پئی ہے میری 10 سال زندگی پئی ہے میں کر لوں گا آخری 1 سال وچ میں نیک عمل کر لوں گا مالک نے ترتیب اس واسطے رکھی کہ ہر ویلے تیار رکھی ہر ویلے کہ ہونے بھی کل بھی ہونے بھی موت آ سکتی ہے کوئی لمحہ اللہ دی یاد تو غافل نہ گزرے اس مالک دی یاد اپنے دلوں میں سمو کے زندگی بسر کر
پھر جڑا دل دا سکون ہے یہ اتھوں ہی ملنا ہے، اتھوں ہی ملنا، اتھوں ہی ملنا ہے۔ دنیا جتنی مرضی اکٹھی کر لیے کدی دل دی سکون دی دولت نہیں مل سکتی، دل دی سکون دی دولت تار مل سکتی ہے جی اس مالک نے جتھے سکون رکھیا ہے اتھوں جا کے لوا گے ہے مالک نے کتے ہور پاسے رکھیا ہے تسی ہور کسے پاسے ہے ٹھوکرا اپنے ٹکرا مار دے کدی بھی سکون دی دولت اے ٹھوکرا ماردا 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 دنیا تو چلا جائے گا لیکن تم سکون دی دولت نہیں ملنی۔ لوگ بڑے آمدے نے جی دیکھے نے جی حضرت صاحب دعا کرو جی بس اے پریشانی اے پریشانی اے پریشانی اے پریشانی لیکن مالک دے نال تے مدینے والے دے نال جرا پیار ہے جتوں سکون دی دولت ملنی اس پاسے نہیں ہونا، نماز نہیں پڑھنی، میری کریم آقا تے درود نہیں پڑھنا ہے، میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی فرامین تے عمل نہیں کرنا ہے تے سکون دی دولت 1 لاکھ روپیہ بھی کر لے کے روز دا 3 لاکھ روپیہ بھی اگر مہینے دا کمائی لیکن جدوں تک تیرے گھر تے ہیں جب تینوں سکون دی دولت اللہ دے ذکر دی بدولت سکون تینوں میسر نہیں اور روزانہ دا 1 لاکھ روپیہ بھی تیرے گھر کے اندر بربادی، بیوی دا جھگڑا ہے، بچیاں دا جھگڑا ہے، چھوٹی چھوٹی گلاں تو اور 1 لاکھ روپیہ بھی لیا کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے اور 1 لاکھ روپیہ بھی تینوں گھر میں سکون نہیں دے سکتا ہے، تم وہ بھی لایا وہ بھی لایا وہ بھی لایا وہ بھی لایا دنیا کے ساری نعمتاں تو گھر وچ لیا کے رکھ دے لیکن اللہ دی عزت دی قسم سکون نہیں مل سکتا ہے۔ سکون ادو ہی ملنا ہے جتھے بگڑی ہے تو بندہ ہی خالق دا ہے جب اس مالک دا تیرا رشتہ جڑا ٹوٹیا ہے اس کو جدوں تک جوڑے گا نہیں ادوں تک تیرے سکون دی دولت نہیں ملے گی۔ یہ جڑی ذکر یہ جڑی سکون دی دولت ہے یہ اللہ دے ذکر دے نال وابستہ ہے۔ اور تہیا کریے میرے مالک یہ ماہ رمضان تے جا رہا ہے ان دے بدولت سانو تیرے ذکر نہ کچھ وابستہ ہوندا سانو فرصت ملی ہے کچھ سہولت ملی شیطان تو جھگڑیا تو آسمانہ دے دروازے کھولے نے جہنم دے دروازے بند کیتے میرے مالک اسی پکے دل دے ارادہ کرنے ہیں کہ انشاءاللہ یہ رمضان تو بعد بھی اسی انشاءاللہ تیرے تے تیرے محبوب دے ذکر درن اسی وابستہ رہاں گے۔ اللہ رب العالمین عمل دی توفیق